اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ویورز، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ذرا مصروفیت کی وجہ سے دیر سے حاضر ہو رہی ہوں، امید ہے کہ آپ معاف کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا بیلز پیلسی یا بیلز پیلزی۔ بیلز پیلسی لکوہ کو کہتے ہیں۔ لکوہ یہ ایک بیماری ہے، اس میں آپ کے چہرے کا آدھا حصہ حرکت کر سکتا ہے، مسکراہٹ ایک رخ کی ہوتی ہے اور ایک طرف کی آنکھ بند نہیں ہوتی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ چہرے کی حرکت کنٹرول کرنے والی نس میں سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے یا کسی وائرل انفیکشن کے رد عمل کے طور پر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لکوہ کو بیل کا فالج یعنی بیلز پالسی بھی کہتے ہیں۔ بیل کے فالج چہرے کے پٹھوں کی کمزوری یا فالج کا ایک نامعلوم واقعہ ہے۔ یہ اچانک شروع ہوتا ہے اور 48 گھنٹوں سے زیادہ خراب ہوتا رہتا ہے۔ اس حالت کے نتیجے میں چہرے کے اعصاب، ساتویں کرینل اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے۔ درد اور تکلیف عام طور پر چہرے یا سر کے ایک طرف ہوتی ہے۔ بیلز کے فالج کسی بھی عمر میں کسی پر بھی حملہ کر سکتی ہے۔ یہ اکثر حاملہ خواتین اور ایسے افراد میں ہوتا ہے جن کو ذیابیطس، انفلوئنزا، سردی یا کسی اور اوپری سانس کی بیماری ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ بیلز کے فالج مردوں اور عورتوں کو یکساں طور پر متاثر کرتی ہے۔ یہ 15 سال کی عمر سے پہلے یا 60 سال کی عمر کے بعد بہت کم عام ہے۔ بیلز کی فالج کو مستقل نہیں سمجھا جاتا، لیکن غیر معمولی معاملات میں یہ غائب نہیں ہوتا۔ فی الحال بیلز کے فالج کا کوئی معروف علاج نہیں ہے، تاہم علامت کے آغاز سے عام طور پر بازیابی 2 ہفتوں یا 6 ماہ تک شروع ہوتی ہے۔ بیلز کے فالج والے زیادہ تر لوگ چہرے کی پوری طاقت اور اظہار کی بازیافت کرتے ہیں۔ بیلز کے فالج کا سبب کیا ہے؟ بیلز کے فالج کی وجہ معلوم نہیں۔ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ سوزش کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو جسم کے مدافعتی نظام کے ذریعے چہرے کے اعصاب کو کنٹرول کرنے کی حرکت کے خلاف ہوتا ہے۔ بیلز کے فالج بعض اوقات درجہ ذیل وابستہ ہوتی ہے، یعنی کہ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، چوٹ، ٹاکسن، لائم بیماری، گیلن بیری سنڈروم اور سرکوئنڈوسس، مائسٹینیسس گروس، ایک سے زیادہ سکلیروسس انفیکشن، خاص طور پر ہرپس سمپلیکس وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو منہ کے عام سرد زخموں کی وجہ سے متعلق ہے۔ اس کے ساتھ وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے۔ بیل کے فالج کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑی عام علامت پٹھوں کی غیر منقولہ حرکت جو چہرے کے تاثرات کو کنٹرول کرتی ہے، جیسے مسکراہٹ نے،
पलक झपकने या प्योटा बंद करना, चेहरे में एहसास का नुकसान, सर दर्द, फाड़ना, डोरोलिंग। ज़ुबान के अगले 2/3 हिस्सा पर ज़ायका का एहसास खो जाना, मुतासरा कान हाइपराकुसिस में आवाज़ के लिए यानी हसासियत। चेहरे के मुतासरा पहलू आंख बंद करने से कासर है। बेल के फालज की अलामत दूसरी हालतों में तबई मसाइल की तरह नज़र आ सकती हैं। तशखीस के लिए ऑलवेज अपनी सेहत की देखभाल करने वाले को हमेशा देखें। बेल के फालज की तशखीस कैसे होती है? आपकी सेहत की देखभाल करने वाला आमतौर पर आपकी अलामत को देखकर बेल की फालज की तशखीस कर सकता है। बेल्स के फालज की तशखीस के लिए कोई ख़ास टेस्ट इस्तेमाल नहीं होता, ताहम आपकी सेहत की निगहदाश्त फराहम करने वाले दूसरा हालात को मुस्तरद करने के लिए टेस्टों का हुक्म दे सकता है, जो इसी तरह की अलामत का सबब बन सकता है और असाब की शमूलियत या नुकसान की हद तक तयन कर सकता है। इन टेस्टों में शामिल हो सकते हैं, ये टेस्ट स्वाय टाइम ज़ाया करने के और कुछ नहीं है। असाब की शमूलियत की हद का तयन करने के लिए इलेक्ट्रोमियोग्राफी, खून के टेस्ट, इस बात का तयन करने के लिए कि आया ज़ियाबतीस या लाइम बीमारी जैसे कोई और हालत मौजूद है, मकनातीसी गूंज इमेजिंग, MRI या कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT, इस बात के तयन करने के लिए कि आया आपकी अलामत की कोई साख्त की वजह तो नहीं है। ये हैं इसके टेस्ट। ये ज़रूरी है कि आपका सेहत की देखभाल करने वाला फालज या ट्यूमर की मौजूदगी को मुस्तरद कर दे। लकवा की फालज की तरह अलामत का सबब बन सकता है। बेल्स के फालज के साथ किसी तरह का सलूक किया जाता है। अगर बेल्स के फालज की किसी खास वजह की निशानदेही की जाए, जैसे इन्फेक्शन, या इस वजह से इलाज किया जाए, बसूरत दीगर अलामत का इलाज ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है। बेल्स के फालज का यकसा तौर पर तजवीज़ करदा इलाज रात को या कंप्यूटर में काम करते वक्त आँख को खुश्क होने से बचाता है। आँखों की देखभाल में दिन के वक्त आँखों के कतरे, सोने के वक्त मरहम या रात के वक्त नमी का चैम्बर शामिल हो सकता है। इससे कार्निया को नोचने से बचाने में मदद मिलती है, जो बेल के फालज के इंतज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। बेल्स के इंतज़ाम के लिए जो है वो आँखों में कतरे, सोने से के वक्त मरहम और रात के कंप्यूटर में काम करते वक्त आँख को खुश्क होने से बचाया जाना, ये है इसका एहतियात करनी है। आपकी सेहत की देखभाल करने वाला लकवा के मरीज़ की देखभाल करने वाला आपकी अलामत की शिद्दत और आपकी सेहत की तारीख की बुनियाद पर आपकी हालत का दूसरा इलाज तजवीज़ करे। इलाज के दीगर इख्तियारात में शामिल हैं सोजिश को कम करने के लिए स्टीरॉयड्स, एंटीवायरल दवाइयाँ जैसे एसाइक्लोवीर, दर्द को दूर करने के लिए यनालजेसिक या नमी हरारत। चेहरे के असाब को मुतहर्रिक करने के लिए जिस्मानी थेरापी। कुछ लोग बेल्स के फालज के इलाज में मुतबादल इलाज दरियाफ्त करने का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इनकी बाजियाबी में फ़र्क पड़ता है। इस तरह के इलाज में शामिल हो सकते हैं सबसे पहले है आराम, एक्यूपंक्चर, बिजली का मुहर्रक, बायोफीडबैक ट्रेनिंग, विटामिन थेरापी बशमूल B12, B6 और मादनी जिंक, ये वगैरह
اس لقوے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بیلس کی فالج کی پیچیدگیاں کیا ہے؟ بیلس کی فالج کی پیچیدگیاں بیلس کی فالج کی عام طور پر وقت کے ساتھ حل ہوتی ہیں اور طویل مدتی پیچیدگیوں کا سبب نہیں بنتی۔ تاہم بیماری کے دوران بیلس کے فالج والے زیادہ تر لوگ اپنے چہرے کو متاثرہ پہلو پر نگاہ بند کرنے سے قاصر ہیں، لہذا یہ ضروری ہے کہ رات کو یا کمپیوٹر میں کام کرتے وقت آنکھ کو خشک ہونے سے بچائیں۔ آنکھوں کی دیکھ بھال میں دن کے وقت آنکھوں کے قطرے ڈالنے چاہیے، سونے کے وقت مرہم لگانا چاہیے جو نرم رکھے چہرے کو اور صاحب کو، اور رات کے وقت نمی کا چیمبر شامل ہو سکتا ہے، اس سے کارنیا کو نوچنے سے بچانے میں مدد ملتی ہے۔ رات کو جب قطرے ڈالیں گے اور آنکھ بند کریں گے تو اس کو آنکھ کو بہت اچھا اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ کارنیا کو نقصان نہیں ہونے دیتا۔ بیلس کے فالج کے ساتھ بیلس کی فالج عام طور پر وقت کے ساتھ حل ہوتی ہیں اور طویل مدتی پیچیدگیوں کا سبب نہیں بنتی۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ ہدایت کے مطابق دوائیاں لیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ متاثرہ آنکھ کو خشک ہونے سے بچائیں۔ دن میں آنکھوں کے قطروں کا استعمال، سونے کے وقت مرہم کارنیا کو خارش سے بچایا جا سکتا ہے۔ بیلس کے فالج عام طور پر 2 ہفتوں میں بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن معمول پر واپس آنے میں 3 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہتری نہیں ہے یا کوئی اور علامت خراب ہوتی ہیں تو اپنی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے معالج کو بتانا ضروری ہے۔ بیلس کے فالج کے بارے میں اہم باتیں جو قابل غور ہیں وہ یہ ہے کہ بیلس کے فالج چہرہ کے پٹھوں کی کمزوری فالج کا ایک نامعلوم واقعہ ہے جو عام طور پر خود ہی حل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ بیلس کے فالج کی وجہ معلوم نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جسم کے مدافعتی نظام کو متاثر کرنے والی سوزش کی وجہ سے ہے۔ یہ ذیابیطس جیسے دوسری حالتوں سے بھی وابستہ ہے۔ چہرے کی کمزوری یا فالج کی علامات پہلے کچھ دنوں میں خراب ہوتی جاتی ہے اور تقریباً 2 ہفتوں میں اس میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مکمل طور پر حل ہونے میں 3 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ بیلس کے فالج کے علاج میں طب اور آنکھوں کی دیکھ بھال سب سے اہم اس کی ضروری ہے۔ اگلے اقتداء میں اپنی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کے دورے سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں مدد کے لیے نکات اپنے دورے کی وجہ سے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے دورے سے پہلے آپ جو سوالات چاہتے ہیں ان کو پہلے تو نوٹ کر لیں، کیونکہ وہ مریض تو بول نہیں سکے گا، پھر کسی کو اپنے ساتھ لائیں تاکہ اپنے سوالات وہ بتا سکے اور آپ کا فراہم کردہ جو تشخیص ہے وہ بتا سکے کہ مجھے یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ مریض تو بول نہیں سکتا ہوتا اس ٹائم، پھر وہ اشارے سے ہی بتا سکتا ہے۔ یہ جانیے کہ نئی دوا یا علاج کیوں تجویز کیا گیا ہے۔ دوسرے پر نئی تشخیص کا نام اور کوئی نئی دوائیں، علاج یا ٹیسٹ لکھ سکتے ہیں ڈاکٹر اپنا معالج، اور آپ کے فراہم کنندہ آپ کو جو بھی نئی ہدایت دیتے ہیں اسے وہ ساتھ والا مریض لکھ لے۔ اور جاننے کے لیے یہ بھی جاننے کے لیے کہ یہ دعا کیوں تجویز کیا گیا ہے، یہ آپ کی مدد سے کیسے کرے گا۔ یہ بھی جان لیں کہ آپ کی حالت کا علاج دوسرے طریقوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، کہ ٹیسٹ یا طریقہ کار کی سفارش کیوں کی جاتی ہے۔
نتائج کے کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دوائی نہیں لیتے یا ٹیسٹ یا طریقہ کار نہیں رکھتے تو کیا توقع کریں کہ آپ کی پیروی کی ملاقات ہے، اور اس دورے کے لیے تاریخ، وقت اور مقصد لکھ دیں۔ اگر آپ کے سوالات صحیح سے بتا سکیں گے تو وہ اسے صحیح سے تشخیص ہو جائے گی۔ اب آ گیا کہ اس کا علاج کیسے کریں گے اور کیسے ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ لقوا کے مریض کی میڈیسن جو ہے ہومیوپیتھک میں وہ برائٹا کارب، کاسٹیکم، بیلا ڈونا، ایکونائٹ وغیرہ ہیں۔ اور اگر بیلس پلیزری کی وجہ ٹھنڈک ہے تو رسٹاک، سلفر، کاسٹیکم اور ادویات بھی کام آتی ہیں۔ جھنجھاہٹ ساتھ ہے تو کنابس سٹیکا اور سٹافس گیریا بھی یہ ساتھ آتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کاسٹیکم، ایکونائٹ، کاسٹیکم بھی دے سکتے ہیں 30 میں۔ اس کے 30 سے اس کے بہت سارے مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہو چکے ہیں، اور اس کو ہر نیم گھنٹہ کے بعد دینا چاہیے، ہر آدھے گھنٹہ کے بعد۔ اور جھنجھاہٹ میں بھی یہ دوائی ہر 3x جو ہے وہ ہر گھنٹہ کے بعد دینی چاہیے جھنجھاہٹ میں۔ اور ایکونائٹ نیپالیم جو ہے وہ سب سے پہلے یہ فالج کی سرتاج میڈیسن ہے۔ ایکونائٹ جھنجھاہٹ اور سن ہونا اس کی مشہور علامت ہے۔ سرد ہوا کے لگنے کے باعث جو لقوا ہو گیا ہو تو اس کو 3x ہر نیم گھنٹہ یا گھنٹہ کے بعد دینا چاہیے۔ اب آ گیا اگاریکس۔ اس کا علاج اشارہ بیل کے فالج میں ہو سکتا ہے جب ایک طرف کا چہرہ پٹھے سخت ہوتے ہیں اور دوسرے چہرے حصوں میں سنگین گھماؤ پڑتا ہے۔ جن لوگوں کو اس علاج کی ضرورت ہوتی ہے وہ اکثر جوش و خروش کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کے حواس زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ بہت سے لوگوں کو جن کو اس علاج کی ضرورت ہوتی ہے اس کی صحت کے بارے میں گہری بے چینی ہوتی ہے۔ اب آ گیا کینڈیم سلفیوریٹ۔ چہرے کے فالج عام طور پر بائیں رخ جو ہوا کی نمائش کے بعد شروع ہو، ٹھنڈی ہوا کی نمائش سے شروع ہو، اس کے ساتھ ساتھ سردی، زبردست کمزوری بھی ہوتی ہے تو اس شخص کا منہ مسخ نظر آتا ہے اور اکثر آنکھوں میں سے کسی کو مکمل طور پر بند کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ کوکولس بھی دوسرے رخسار میں درد یا تناؤ کے ساتھ، یعنی چہرے کا فالج خاص طور پر جب منہ کھولتے ہیں تو اس علاج کے لیے مشورہ دیتے ہیں۔ کمزوری، چکر آنا یا بے حسی یعنی نیند کی کمی، جذباتی طور پر پریش ہونے کو اس وقت یہ کوکولس دیتے ہیں۔ نقص ومی کا ایک شخص میں چہرے کا فالج زیادہ تر بائیں طرف اور چڑچڑا پن، بے چینی، بدبو اور روشنی سے انتہائی حساس ہوتا ہے۔ اس علاج کی ضرورت کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ درد اور مجبوری کے جذبات کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سردی سے پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ پلاٹینا، جسے پلاٹینیم کہتے ہیں، اس علاج سے چہرے کے درد فالج کے لیے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چہرے کی مسخ کے ساتھ جو ایک بومیں اٹھاتا ہے اور شرارتی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس شخص کو ہونٹوں اور گالوں یا جسم کے دیگر حصوں میں بھی بے حسی کا سامنا کرتا ہے تو اس کو پلاٹینیم دیتے ہیں۔ ڈلکا مارا بھی اسی میڈیسن کا ایک بہت اعلیٰ میڈیسن ہے۔ جس کسی چہرے کا فالج ہو گیا ہو، لقوا ہو گیا ہو اور بات کرنا مشکل ہو جائے تو ڈلکا مارا بہت سی حالتوں میں
میں کام آتی ہے، جو سردی اور نم کی نمائش کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر بارش کے موسم میں سردی کے بعد جن لوگوں کو